آج ہم پڑھنے لگے ہیں ارتھس کلائمیٹ سسٹم۔ ارتھس کلائمیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کو میں آئی اسٹاک فوٹو ڈاٹ کام سے دکھاتا ہوں۔ ہماری زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور زمینیں ہوتی ہیں ہماری جس پہ ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک خوبصورت سے بادل ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہوا ہوتی ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو یہ آب و ہوا جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کی بات کی جائے، سمندر اور اس طرح خوبصورت سا جو ہے آپ کے پاس سورج آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جنگلات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برف کا علاقہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، برفیلا، جہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ارتھ کا حصہ ہے، اور یہ سب مل ملا کے کیا کرتے ہیں؟ ایک ارتھ کلائمیٹ سسٹم بناتے ہیں، جس کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ارتھ کلائمیٹ سسٹم کیا ہے؟ از دا انٹریکشن آف ایٹماسفیئر، واٹر، آئس، لینڈ، لیونگ تھنگس، جو کہ سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر پلانٹ کا ویدر اور ٹیمپریچر بتاتے ہیں۔ یعنی ایٹماسفیئر جو آب و ہوا ہوتی ہے، پانی، برف، زمین، اور انسان جو یا جانور جو لیونگ تھنگز ہیں، تو یہ سب مل ملا کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اثر وغیرہ ڈال کے یہ لوگ زمین کی کلائمیٹ کو، ویدر کو، موسم وغیرہ کو چینج کرتے ہیں۔ جس کے اندر 5 کمپوننٹس تھے۔ ایٹماسفیئر پہ ہم بات کر رہے تھے، اس کے اندر کون کون سی گیسز موجود ہیں وہ ہم اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ زمین کے ارد گرد موجود جو گیسز ہیں، جو جس نے زمین کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا فنکشن وغیرہ بھی پڑھا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زمین کو کتنے حصوں میں، ایٹماسفیئر کو کتنے حصوں میں، لیئرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لیئرز آف ایٹماسفیئر پر بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر لے کر آیا ہوں، اور یہاں پر آپ کے پاس ایک خوبصورت سی ہیڈنگ ہے لیئرز آف ایٹماسفیئر والی۔ یہاں پہ یہ زمین کے اوپر آپ کے پاس کیا ہیں؟ لیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لیئرز کیا ہیں؟ اصل میں ہم نے زمین کے اوپر جو ہائٹ ہے، مختلف ہائٹس کا مطلب مختلف ہائٹ کو ایک نام دے دیا ہے۔ یعنی زمین سے لے کر یہاں تک ایک لیئر ہو جائے گی، یہاں سے یہاں ایک لیئر ہو جائے گی، یہاں سے یہاں یہ ایک لیئر، یہاں سے یہاں یہ لیئر، اس طرح لیئرز بنا لیے، جس کے اندر ہم نے ایک ظاہر ہے ہر ایک لیئر کا ایک خاص کام ہے۔ جس کی مثال اگر میں دوں تو پہلی لیئر جو کہ زمین کی سطح سے 16 کلومیٹر تک جو ہائٹ ہے، وہ لمبائی ہے اوپر، اس لیئر کو ہم کہتے ہیں ٹروپوسفیئر، جو کہ 0 سے 16 کلومیٹر واقع ہے، جس کو میں آپ واقع کہہ رہا ہوں، یا لیئر ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو جہاز وغیرہ ہوتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے بیلون جس کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اندر آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو موسم یا بادل وغیرہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ویدر ہوتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، یا بہار وغیرہ ہو، یا جو بھی ہو، وہ اسی لیئر کے اندر ہوتا ہے۔ اگلے لیئر کی بات کروں جس کا نام ہے اسٹریٹوسفیئر، جو کہ 16 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک کا یہ والا جو فاصلہ ہے، اس کے اندر وہ اس لیئر کو ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ اس کے اندر اصل میں اوزون لیئر موجود ہے۔ اوزون لیئر کیسی موجود ہے؟ کنٹینز دا اوزون لیئر، یا اوزون لیئر کیا ہے؟ یہ بات ایٹماسفیئر والی جب چیز میں پڑھا رہا تھا، تو اس کے اندر ایک گیس تھی جس کا نام تھا اوزون O3، ٹھیک ہے۔ یہ گیس ایسی تھی کہ یہ زمین کے ارد گرد موجود تھی، اور یہ بلو والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا کرتی تھی؟ سورج سے آنے والی جو ڈینجرس آپ کہہ لیں ہارمفل جو ریڈیشنز ہیں، ان کو روکتی تھی، ان کو واپس بھیجتی تھی، اور اگر یہ لیئر نہ ہو تو وہ اندر زمین کے اندر آئیں، زمین کے اوپر لوگوں کو نقصان دیں۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لیئر ہوتی ہے، اور یہ اصل میں کہاں پر پائی جاتی ہے؟ اسٹریٹوسفیئر میں، یعنی 16 سے 50 کلومیٹر زمین کی سطح کے اوپر۔ آگے کی بات کروں تو میزوسفیئر جو کہ 50 سے 136 کلومیٹر پر واقع ہے، آپ کہہ رہے ہیں 50 سے 136 کلومیٹر پر جو لیئر بنتی ہے وہ میزوسفیئر کہلاتی ہے، جو کہ یہ والی ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ میٹیورز برنز ہیئر، یعنی یہاں پر میٹیورز پائے جاتے ہیں، یا میٹیورز زیادہ تر یہاں پر برن ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ میٹیورز کیا ہوتے ہیں؟ زمین سے دور، یعنی خلا، یعنی یونیورس سے آنے والے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے راکس، چٹانیں، جو کہ زمین کی طرف آتی ہیں کبھی کبھی، اور زمین کے ایٹماسفیئر میں جو ہی داخل ہوتی ہیں، تو گیس کے پارٹیکل کی وجہ سے ان سے ٹکراؤ ہوتی ہے، اور وہ آگ پکڑ لیتی ہیں، جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آتے آتے اسی لیئر میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری اسی میں ختم ہوتی ہیں، وہ گیس کے آتے آتے جلتے 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 ختم، لیکن کچھ ایسے ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، وہ پھر بھی زمین کی سطح تک پہنچ بھی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہنچتی بالکل نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اسی لیئر کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، بنز ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں۔
اگلی سطح کی بات کروں جو کہ یہ والی ہے، یہ آپ کے پاس ہوتی ہے 136 سے 600 کلومیٹر، جہاں پر آپ کے پاس اروراز آپ کو نظر آتے ہیں۔ اروراز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اروراز occurs ڈیو ٹو سولر ایکٹیویٹی، سورج کی سے آنے والی جو روشنی ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر اروراز بنتے ہیں۔ اب وہ اروراز بننے کی ایگزیکٹ وجہ ظاہر ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اروراز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اینیمیشن سے دکھاتا ہوں۔ یہ اینیمیشن میں نے پکسا بے ڈاٹ کام سے میں دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ ایک خوبصورت نظارہ جو کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کسی نے پینٹنگ بنائی ہے یا کچھ، اصل میں ریئل لائف میں زمین کے اوپر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پہ ایسے خوبصورت نظارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان خوبصورت نظاروں کو کیا کہتے ہیں؟ اروراز۔ اور یہ زیادہ تر جو پہاڑی علاقہ یعنی ناردرن والی سائڈ ہوتی ہے زمین کی، جس کو اگر میں بتاؤں تو جو اوپر ناردرن والی سائڈ ہوتی ہے نا، جو پول والی سائڈ، وہاں پر یہ جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آتی ہے۔ اگلی لیئر کی بات کریں جو کہ میزوسفیئر، یہ تھرموسفیئر میں اس کو لیبل کرتا ہوں۔ آگے یہ والی جو لیئر ہے یہ کہلاتی ہے ایگزوسفیئر، جو کہ 600 کلومیٹر سے بھی اوپر کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ میں یہاں پہ لیبل کروں یہ تھرموسفیئر، جبکہ اس سے اوپر یہ کیا ایگزوسفیئر۔ ایگزوسفیئر ویسے آپ کو یہ خوبصورت خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، ان کو ہم کہتے ہیں سیٹلائٹس۔ یہ وہ لیئر ہے جہاں پر سیٹلائٹس گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ جو کہ زمین کے ارد گرد گھومنے والی چیزیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن زمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ جو کالز وغیرہ ہم کرتے ہیں نا کہ آسانی سے بات چلی جاتی ہے، یہ سیٹلائٹس کے تھرو ہوتا ہے۔ یا ہمارے گھر میں جو ٹی وی وغیرہ آ جاتا ہے، یہ سب چینل وغیرہ سیٹلائٹس کے تھرو آتے ہیں۔ تو سیٹلائٹ کا کام ہے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اور وہ اس لیئر یہ ایگزوسفیئر والی لیئر میں گھومتی ہیں، جو کہ زمین کی سطح سے 600 کلومیٹر ابو۔ تو یہ تھا ایٹماسفیئر، جس کی لیئرز کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ اس کو بھی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا۔ اگلے بات کریں لیئرز کی، سوری کمپوننٹ کی، کس کی؟ کلائمیٹ سسٹم کی، تو وہ ہے ہائیڈروسفیئر۔ ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور ہائی پانی سے بیسیکلی ہمارے اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ وہ جگہ انکلیوڈز آل فارم آف واٹر آن ارتھ، یعنی وہ آپ کہہ لیں کمپوننٹ جس میں زمین کے اوپر جہاں جہاں پانی موجود ہے وہ سب اس لیئر کے، اس آپ کہہ لیں کمپوننٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت سا لیک ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوبصورت سی آپ کہہ لیں کہ ریور بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ لہریں ہیں یہ جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ پانی ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اب یہی چیز میں آپ کو کلائمیٹ ویور ڈاٹ او آر جی سے بتاتا ہوں، ایک ماڈل خوبصورت سا جو کہ آپ کے پاس کہہ رہے ہیں زمین کا ہے۔ زمین کی پوری یہ دکھا رہے ہیں اس کے اندر، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بلو بلو کیا ہے؟ پانی۔ تو یہ بلو بلو جو پانی ہے یہ آپ کے پاس زیادہ تر زمین کے اوپر ہمارے پانی ہی پانی ہے۔ لینڈ والا ایریا، سوکھا ایریا تو ہے ہی نہیں، بہت کم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ تر ہماری زمین میں کیا ہے؟ پانی ہے، یعنی وہ کس پر بنی ہے؟ ہائیڈروسفیئر پر ہے۔ یہ بات میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ لیکوڈ جیسے کہ اوشنز کے اندر پانی، لیکس، ریورز، گیسز جو کہ واٹر ویپرز کی شکل میں موجود ہوتا ہے ہماری زمین کے اوپر، وہ بھی پانی ہے، واٹر ویپرز ہی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ اور پانی جو کہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور وہ اوشنز، لیکس اور ریورز کے اندر ہوتا ہے، سمندر وغیرہ کے اندر، لیکس وغیرہ کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے آپ کو وہ دکھائی آپ کو ایک خوبصورت سا ماڈل، تو تقریباً ہماری زمین میں 70% جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پانی سے پر مشتمل ہے، یعنی کورز اباؤٹ 70% آف ارتھ سرفیس موسٹلی ان اوشنز۔ اوشنز کا مطلب ہائیڈروسفیئر، ہائیڈروسفیئر کا مطلب پانی، یعنی کہ 70% تقریباً پانی ہے ہماری زمین کے اوپر۔ اور اس کی امپورٹنس کی بات کریں، اس کی فائدوں کی بات کریں، اس کی اہمیت کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کی بہت اہمیت ہے، جس کی اہمیت میں اگر پہلا پوائنٹ لاؤں، پلیز اے رول ان پریسیپیٹیشن اینڈ ایویپوریشن، یعنی کہ اس کا ایک اہم کردار ہے کہ اس کے اندر پریسیپیٹیشن کے اندر، یہ جو بارش وغیرہ ہوتی ہے نا اس کی بات کریں، اگر بادلوں سے پانی گرتا ہے اس کو پریسیپیٹیشن یا ریننگ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہی لیکس وغیرہ سے اگر کیچڑ وغیرہ ہو یا بارش ہو جائے تو پانی آ جائے زمین پہ، تو اس سے جو بخارات میں سورج کی روشنی کی وجہ سے پانی تبدیل ہوتا ہے، پانی کنورٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ایویپوریشن کہتے ہیں۔ تو یہ اس چیز میں ظاہر ہے پانی ہوگا تو ایویپوریشن ہوگی، اور پانی نیچے زمین پہ ہوگا تو ایویپوریشن ہوگی، اور اوپر پھر بادل بنیں گے اور وہی بادل پھر برسیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم کردار ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی ایک جگہ پہ نہیں کھڑا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا ریورس حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اوشنز بھی موو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گرم پانی ٹھنڈے کی طرف، ٹھنڈا گرم کی طرف، اور اوور آل یہی جو گرمائش کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پورے زمین کے اوپر، وہ اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈسٹریبیوٹ ہیٹ اکراس دا ارتھ تھرو اوشن کرنٹ، یعنی جو پانی کا حرکت کرنا ہے
اس کو ہم اوشن کرنٹ کہتے ہیں، سمندروں کے اندر ظاہر ہے، اور اس کی وجہ سے جو گرمائش ہے پانی کے اندر، یا اوور آل جو زمین کو گرمائش چاہیے ایکولی تاکہ ہم زمین پہ ہم رہ سکیں، وہ ان پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، انہی اوشنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پانی کا ایک فارم میں کنورٹ کرنا، دوبارہ واپس میں پانی چلے جانا، اس کو ہائیڈرو لاجیکل سائیکل کہتے ہیں، اور یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے ظاہر ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پانی ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے ویپریٹ ہوا، پھر بادلوں میں تبدیل ہوا، بادلوں سے پھر گر گیا، اور میں بارش ہوئی، پھر اوپر چلا گیا، تو یہ ایک سائیکل جس کو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر بھی گرتا ہے تو زمین سے اور گہرائی میں چلا جاتا ہے، پھر اسی لوگ کو کود کے باہر نکالتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اور بھی جانور اس کا استعمال کر کے دوبارہ ویسٹ مٹیریل کی فارم میں جاتا ہے، اور یوں پورا ایک سائیکل چلتا ہے جو کہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہلاتا ہے، اور وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، کون؟ ہائیڈروسفیئر۔ تو اب دیکھیں کتنا پانی زمین کے اوپر ہے یا کتنا نہیں، اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے آنے والی لیکچر کے اندر، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا بادلوں کی وجہ سے ہوا، یا باقی ساری چیزیں جس کے لیے ہم ایکویشن بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ہائیڈروسفیئر، اور اس کے علاوہ ہم نے زمین ایٹماسفیئر کی لیئرز کو بھی دیکھا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا، آگے آنے والے لیکچرز کے اندر ہم ہائیڈروسفیئر کی وہ ایکویشن، اور کرائیوسفیئر اور لیتھوسفیئر اور بایوسفیئر کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو آج ہم نے ارتھ کلائمیٹ سسٹم کے بارے میں مزید پڑھا۔